السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہم اکثر جائز کام اس وہم میں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اس منطق پہ ناجائز کام کر جاتے ہیں کہ سبھی کرتے ہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، مصیبت تو احساس والوں کی ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ ٹوٹ کر بھی دھڑکتا رہتا ہے دل، سا کوئی وفادار نہیں دیکھا۔ بیٹیاں تو رب کریم کی خاص رحمت ہیں۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا جاتا، کیونکہ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں۔ وہ وقت آنے پر بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہے اور بیٹیوں کا کردار بھی بخوبی نبھاتی ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان کی ناقدری مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ زندگی بڑی عجیب ہے، کبھی گلزار سی کبھی بیزار سی۔ زمانہ تھا کہتے تھے کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھایا ہے۔ مرد اولاد نہ ہونے پر عورت کو چھوڑ رہا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ رہی ہے۔ حسن پیسہ غرور، کل نفس ذائقۃ الموت۔ بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، دل اور دھڑکن تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ بھائی تو بہنوں کی جان ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ سمجھداری زندگی بور کر دیتی ہے، اس لیے شرارتیں کریں اور خوش رہیں۔ انسان تنہائی پسند تب ہونے لگتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ سب کچھ مل جاتا ہے مگر نہیں ملتے احساس کرنے والے لوگ۔ اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ زندگی نے اتنا کچھ سکھا اور سمجھا دیا ہے کہ اب دنیا والوں سے ہر طرح کی امید ختم کر دی ہے۔ دو ہی رشتے سمجھ میں آتے ہیں اب، ایک رب کا، دوسرا ماں باپ کا۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتا، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کی نہایت احمقانہ بات پر چپ ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ پھو وہ ہوتی ہے جس نے آپ کی پیدائش پر ڈھیروں خوشیاں منائی ہوتی ہے، آپ کو اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہوتا ہے، آپ سے ہنس ہنس کے مار بھی کھائی ہوتی ہے، آپ کا روٹھنا منانا سب کرتی ہے، اپنی پاکٹ منی آپ کو کھلائی ہوتی ہے، آپ کے سب ناز نخرے اٹھاتی ہے۔ اللہ سب کی پھوپھیوں کو اور ان کے پیار کو سلامت رکھے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ زندگی کا سادہ اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ جھوٹا پانی پینے کی فضیلت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا پینا عاجزی والا کام ہے،
اور جو اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 70 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 70 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ سر چڑھ کر بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکریاں رکھا کرو کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہے۔ مدر کا ایم ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایم کے بغیر باقی سب ادر ہے۔ خدا کی رضا میں راضی رہنا ہی عشق خدا ہے۔ ماں باپ کی اہمیت، اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کریں۔ یاد رکھیں، باپ بوڑھا ہو کر بھی نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی لگتا ہے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ والدین سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے، اللہ سلامت رکھے سب کی بادشاہی۔ بہن اور بیوی، جیسے آپ اپنی بہن کو اس کی سسرال میں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی کو بھی خوش رکھیں کیونکہ وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ٹینشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور ان پڑھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں لیکن سب سے زیادہ رش اس کمرے میں ہوتا ہے جس میں ماں ہوتی ہے۔ ہر خوشی اور غمی پر بھاگ بھاگ کر کام کرنے والی اور سب بچوں کا خیال رکھنے والی ہستی خالہ کہلاتی ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں، اکثر ڈوبتے ہیں۔ نانی کا گھر دنیا کا واحد گھر ہے جہاں اپنے گھر سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور ان قریب بند ہو جائے گا۔ کتنے نایاب ہوتے ہیں یہ محبتوں کے رشتے، کوئی یاد نہ بھی کرے تو انتظار پھر بھی رہتا ہے۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ دوستی کرنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا۔
لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا ہنر سیکھتے ہیں اور رشتوں کی دیکھ بھال کرنا سیکھتے ہیں۔ بہن ماں کے بعد رب العالمین کا بہترین تحفہ ہے۔ بھائی جو کبھی کہتا نہیں کہ وہ اپنی بہن سے پیار کرتا ہے، لیکن اس دنیا میں بھائی سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔